صوفیانہ تعلیمات میں صوفی اسٹڈیز کے اندر انسان کی اویکننگ ہے، اس کی بیداری ہے، اور یہ پیوریفیکیشن آف سیلف یا تزکیہ نفس کی پہلی روشن کرن ہے، اور یہ صفت ہے التواب کی کہ وہ توبہ کا انتظار کرتا ہے اور توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو نفس لوامہ کی پکار سننا اور اس پر عمل کرنا روح کی صفائی اور تزکیہ کا بنیادی جز ہے۔ یہ کیفیت انسان کو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے اور بار بار رجوع کرنے اور گناہوں سے باز آنے کی ترغیب دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صاحبو۔ آج کی اس نشست میں ہم نفس لوامہ کا ذکر کریں گے، وہ درجہ نفس کا، وہ لطیف اور حساس گوشہ ہے جو انسان کے اندر پچھتاوے اور ریگریٹ اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی، خود احتسابی کی صدا بلند کرتا ہے۔ آپ کے ذات کا وہ پہلو جو آپ کو جج کرتا ہے اور جو ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے ذریعے پوری ایمانداری کے ساتھ اپنا جائزہ لیتا ہے، اور اس سے جو غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہو چکی ہیں، جو گناہ سرزد ہو چکے ہیں، ان کے متعلق اس کے اندر ایک ریگریٹ اور ریمورس کہہ لیں آپ اسے، یا ایک پچھتاوا جو ہے اس کی صدا بلند ہوتی ہے۔ تو یہ گناہ کا احساس کرنا ہوتا ہے، یہ ایک ادراک ہے، یہ ایک اویکننگ ہے، یہ ایک آواز ہے جو بندے کو اس کے کیے گئے اعمال کی یاد دہانی کراتی ہے۔ اور اسی نفس لوامہ کا ایک رخ وہ ہوتا ہے جسے ہم ضمیر کہہ دیتے ہیں۔ تو ضمیر بنیادی طور پر نفس لوامہ کا کے اظہار کی ایک فارم ہے کہ اسے اپنی کمزوریوں اور خطاؤں کا احساس دلاتی ہے اور اصلاح کی جانب اس کو مائل کرتی ہے، اس کے اندر اس لو کو جگاتی ہے کہ وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ تو نفس لوامہ صوفیانہ تعلیمات میں، صوفی اسٹڈیز کے اندر انسان کی اویکننگ ہے، اس کی بیداری ہے، اور یہ پیوریفیکیشن آف سیلف یا تزکیہ نفس کی پہلی روشن کرن ہے، یہ پہلا باب ہے آپ کی روحانی بیداری اور آپ کے روحانی سفر کے آغاز کا۔ اور اسی نفس لوامہ سے آپ اس التواب کی جانب سفر کرتے ہیں، استغفار استغفار کرتے ہوئے، جس کے اوپر، اس التواب کے اوپر آپ کا ایمان ہے، اور یہ صفت ہے التواب کی کہ وہ توبہ کا انتظار کرتا ہے اور توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو جب تک انسان اپنے نفس کی سرکشی اور کمزوریوں کو نہ پہچانے، اس کی روحانی ترقی ممکن نہیں ہوتی۔ تو نفس لوامہ کا بیدار ہونا یہی آپ کی روحانی ترقی کے سفر کا آغاز بنتا ہے۔ قرآن مجید میں نفس لوامہ کی کیفیت کی جانب جو ہے وہ بھی اشارے موجود ہیں۔ یہ اللہ کریم جو ہے وہ ہمیں اس نفس کی طرف جو ہے وہ توجہ دلاتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ سجدہ میں فرماتا ہے
کہ اگر آپ دیکھیں تو ان پر تعجب کریں کہ جب مجرم لوگ اپنے رب کے حضور سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، بس اب ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دے کہ ہم نیک عمل کر لیں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ تو یہ آیت سورہ سجدہ کی اس کیفیت کی منظر کشی کرتی ہے کہ جب مجرم اپنے گناہوں پر ندامت کرتا ہے اور اپنے رب سے مدد طلب کرتا ہے تو نفس لوامہ یہ کراتا ہے آپ سے۔ نفس لوامہ کی یہی پچھتاوے کی جو صدا ہے جو انسان کو توبہ کی طرف، رجوع کی طرف اور اصلاح کی جانب مائل کرتی ہے۔ تو صوفیاء کے نزدیک نفس لوامہ روح کی بیداری کا آئینہ ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ نفس لوامہ وہ روشنی ہے جو انسان کو اپنی تاریکیوں کی، اپنی انر ڈارکنس کی، ہمارے اپنے اندر جو وہ ڈارک سپیسز ہیں ان کی حقیقت دکھاتی ہے۔ یہ نفس کی آنکھ ہے جو اندر کی گہرائیوں میں جھانکتی ہے اور آپ کو آپ کی کمزوریوں کا پتہ دیتی ہے۔ یہ نفس انسان کو اس کے اعمال کے درست اور غلط پہلوؤں سے آگاہ کرتا ہے۔ آپ کے جو ایکشنز ہیں ان کو یہ جو ہے وہ پرکھتا ہے اور اسے اصلاح کی دعوت دیتا ہے۔ نفس لوامہ کا درد اور پچھتاوا یہی بندے کی روحانی زندگی کی نشانی ہے اور یہی کیفیت اللہ کی محبت میں قرب کی طرف لے جاتی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو نفس لوامہ کی آواز کو نہ سمجھے اور اس سے اپنے کانوں کو بند کر لے، ویسا شخص اندھیروں میں گرا رہتا ہے۔ He remains under the clouds of darkness and ignorance. And those who understand and listen to this voice of نفس لوامہ، جو اس نفس لوامہ کی آواز کو سن پاتے ہیں، وہ جو اسے سمجھ جاتے ہیں، وہ پھر توبہ کی طرف آ جاتے ہیں، وہ پھر ظلمات سے نور کی طرف جو ہے وہ آ جاتے ہیں، وہ اندھیروں سے نکل کر نور کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو نفس لوامہ کی پکار سننا اور اس پر عمل کرنا روح کی صفائی اور تزکیہ کا بنیادی جز ہے۔ نفس لوامہ کی یہ کیفیت انسان کو بار بار اپنی خطاؤں پر غور کرنے اور ان خطاؤں سے توبہ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ وہ ہمارے نفس کا وہ درجہ ہے کہ جس میں وہ روشنی ہے جو تاریک دلوں کو منور کر دیتی ہے اور بندے کو اللہ کی رحمت کی طرف یہ والا نفس جو ہے وہ بلاتا ہے اور وہ اس کی ڈائریکشن کو سیٹ کرتا ہے۔ تو اس کے بغیر انسان کی روحانی زندگی کا سفر رک جاتا ہے کہ آپ کے اندر سے وہ آواز ہی نہ آئے، وہ آواز ہی نہ بیدار ہو جو آپ کے اعمال سے آگاہ ہو۔ تو انسانی زندگی کا سفر رک جاتا ہے اگر آپ نفس لوامہ میں اور اس کی کیفیت کے اندر نہیں جاتے، اور پھر انسان گناہوں کی زنجیروں میں بدائے رہ جاتا ہے۔ تو صوفیاء نے نفس لوامہ کے لیے مختلف علامات اور اس کے احوال بیان کیے۔ حضرت جلال الدین رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دل کے اندر ایک آواز ہے، دل کے اندر ایک آواز ہے
جو ہمیں اپنی خامیوں کی خبر دیتی ہے اور ہمیں اپنے رب کے حضور سر جھکانے کی دعوت دیتی ہے، اور یہی آواز ہی نفس لوامہ ہے۔ یہ آواز کبھی کانوں میں نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں میں سنائی دیتی ہے، جو بندے کی اصلاح کا باعث بنتی ہے۔ تو نفس لوامہ کی نشوونما کے لیے صوفیاء نے ریاضت، مراقبہ اور خدا کی ذات، اس کی یاد میں مسلسل مصروف رہنے کی تاکید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے دل کی صفائی کے لیے محنت کرتا ہے تو نفس لوامہ کی آواز اس کے لیے ہدایت کی مشعل بن جاتی ہے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ نفس لوامہ بندے کو اس کی کمزوریوں کی پہچان کراتا ہے تاکہ وہ ان کو جان کر، ان سے آشنا ہو کر ان پر قابو پا سکے اور اپنی حقیقت کی جانب بڑھ سکے۔ یہ نفس کا استاد ہے نفس لوامہ، جو سخت مگر محبت بھری زبان میں اصلاح کرتا ہے۔ تو نفس لوامہ کی یہ ایک اصلاحی کیفیت بندے کو اللہ کی محبت میں مستحکم کرتی ہے اور اس کے دل کو خشیت، محبت اور شکر گزاری سے بھر دیتی ہے۔ یہ کیفیت انسان کو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے اور بار بار رجوع کرنے اور گناہوں سے باز آنے کی ترغیب دیتی ہے، اور اس کے بغیر تزکیہ نفس ممکن نہیں۔ نفس لوامہ کے بغیر یہ تزکیہ نفس ممکن نہیں۔ یہ یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ تو انسانی زندگی میں نفس لوامہ کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ ہمیں محض گناہوں کی یاد دہانی نہیں کراتا، بلکہ ہمیں اللہ کی رحمت اور مغفرت کی طرف بھی مائل کرتا ہے اور اعتماد دلاتا ہے۔ تو صوفیاء کہتے ہیں کہ نفس لوامہ کا یہ درد محبت کا ہی ایک اظہار ہے، کیونکہ اگر بندے کو اپنے گناہوں کا احساس نہ ہو تو وہ توبہ اور اصلاح کی طرف تو قدم ہی نہیں رکھ سکتا۔ جس کو یہ ادراک ہی نہیں ہوا کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے، اس کو کسی چیز کے اوپر کوئی پچھتاوا ہی نہیں ہوا، تو وہ اصلاح کی طرف کیسے جا سکتا ہے، وہ توبہ کی طرف کیسے جا سکتا ہے؟ تو یہ ہے وہ محبت کا اظہار جو اللہ سے نفس لوامہ کی صورت میں کرتا ہے۔ تو لہٰذا نفس لوامہ کی آواز کو سننا، اس کی پکار پر عمل کرنا اور اپنی اصلاح میں مستعد رہنا، یہ روحانی زندگی کا وہ محور ہے جس کے بغیر بندگی ادھوری رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم نفس لوامہ کی صدا کو سمجھ کر اپنے رب کے قرب میں داخل ہوں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اس تواب کی طرف بڑھیں جو ہماری دعاؤں کو، ہماری توبہ کو قبول کرنے کا منتظر ہے۔